مساجد مدارس کی عزت اور ان کے تحفظ کے لیے بھرپور انداز کے اندر انشاءاللہ آواز کو بھی اٹھاتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، سورہ المائدہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کیا ایمان والو تمہیں وعدوں کو اچھے طریقے سے نبھانا چاہیے، جو وعدہ ہو جائے، جو ایگریمنٹ ہو جائے اس کی پوری طرح پاسداری کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، وعدے کو نبھانا یہ اہل ایمان کا شیوا ہے، اور وعدوں کو توڑنا یقیناً کسی بھی اعتبار سے کسی اچھے اخلاق والے آدمی کی نشانی نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی بھی ایمان نہیں ہے جو اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتا۔ کئی لوگ وعدہ پورا کرنے کے لیے نہیں کرتے بلکہ وعدے کو ٹالنے کے لیے کرتے ہیں، اور یہ معاملہ خاص طور پہ دو مقامات کے اوپر کثرت سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک مقام سیاسی اعتبار سے اور ایک مقام کاروباری اعتبار سے۔ سیاستدان بھی عوام سے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، مجھے ووٹ دے دو، میں سڑکیں جناب پکی کر دوں گا، اس علاقے کو پیرس بنا دوں گا، لندن بنا دوں گا، ہسپتال قائم کر دوں گا، تعلیمی ادارے قائم کر دوں گا۔ ایم این اے بن جانے کے بعد 5 سال گزر جاتے ہیں لیکن وہ اپنے علاقے کا چکر لگانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ حضرات گرامی قدر، کاروباری معاملات کے اندر بھی ہم اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ آپ پرسوں آ جانا، بے فکر ہو کے پرسوں آ جائیں، آپ کو پیمنٹ مل جائے گی، کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں۔ جب بندہ پرسوں آتا ہے، بس یار کوئی ضروری کام پڑ گیا تھا، بس آپ 2 دن کا اور ٹائم دے دیں، آپ کو 2 دن بعد پیمنٹ مل جائے گی۔ 2 دن کے بعد جناب بندہ آتا ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں، پیسے آپ کے کہیں بھی نہیں گئے، اپنے پاس ہی ہیں، آپ 3 دن کے بعد آ جانا، آپ کو پیمنٹ مل جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، جس نے پیمنٹ لینی ہوتی ہے وہ چکر لگاتا رہتا ہے، چکر لگاتا رہتا ہے، وعدے کو ٹالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، دھوکہ دہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ وہ لوگ جو مومن و مسلمان ہوتے ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے ان العہد کان مسئولا، کہ وعدوں کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اے بندہ یہ مومن و مسلمان، اگر تو نے کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی تجھے اون کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، زندگی کے دیگر بہت سے اور شعبوں کے اندر بھی وعدہ خلافیاں کی جاتی ہیں۔ کئی لڑکے لڑکیوں کو جھانسا دیتے رہتے ہیں، ان کی عزت کو پامال کر دیتے ہیں شادی کے جھوٹے وعدے کر کر کے۔ حضرات گرامی قدر، یہ ہمارے معاشرے کی انتہا درجے کی اخلاقی گراوٹ کی علامت ہے۔ ہمیں جو زبان سے لفظ نکل جائے اس کی پوری طرح پہرے داری کرنی چاہیے، اس کی چوکی داری کرنی چاہیے۔ زبان سے نکلی ہوئی بات سے بغیر وجہ کے مکر جانا، نہ یہ مومن و مسلمان کا شیوا ہے، نہ یہ مرد کا شیوا ہے۔ مرد اور مومن و مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے وعدے کے اوپر پوری طرح پہرے داری کرتا ہے، وعدے کو اپنے اوپر ایک ذمہ داری سمجھتا ہے، وعدے کو اپنا اس کا ایک پورا احساس سمجھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج کل تو لوگ لکھی ہوئی باتوں سے بھی مکر جاتے ہیں، لیکن ایک وقت وہ ہوتا تھا جب لوگوں کی زبان سے نکل جانے والے الفاظ ہی حجت و دلیل ہوا کرتے تھے۔ لوگوں کو پتہ ہوتا تھا فلاں شخص کاروباری طور پہ اتنا ایماندار اور دیانتدار آدمی ہے، اس نے اگر زبان دے دی ہے، آواز دے دی ہے، تو اس کے اندر خیانت کے کوئی بھی امکانات موجود نہیں۔ لیکن گردش دورہ کے ساتھ ساتھ جہاں اور بہت سی چیزوں کے اندر زوال آیا، انحطاط آیا، وہاں پر وعدے کو بھی ایک جو ہے مزاح بنا لیا گیا، اس کو بھی ایک معمولی بات سمجھا جانے لگا۔ حضرات گرامی قدر، ہم سب کو پوری توجہ کے ساتھ اس بات کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اوفو بالعقود، کہ ہمیں اپنی جو بھی ایگریمنٹس ہیں ان کو شدت کے ساتھ نبھانا چاہیے۔ پبلک سے کیے ہوئے ایگریمنٹس کو بھی، گھر والوں سے کیے ہوئے ایگریمنٹس کو بھی، دوست احباب سے کیے ہوئے ایگریمنٹس کو بھی، عوام سے کیے ہوئے ایگریمنٹس کو بھی پوری شد و مت کے ساتھ نبھانا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ اخلاق والی بہت سی باتوں کا ذکر کیا، اور یہ بات بھی فرمائی کہ مومن و مسلمان کا شیوا یہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ حکم دیتے ہیں کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کیا کرو اور گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں تعاون نہ کیا کرو۔ حضرات گرامی قدر، آپ اگر اس بات کی گہرائی کے اندر غور کریں تو یہ پورے کا پورے دین اسلام کے اوپر ایک بہت بڑی جو ہے ایک زبردست قسم کی ایک آیت ہے، اور پورا کا پورا دین اسلام کا اخلاقی اصول جو ہے اس آیت کے اوپر استوار ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج لوگ جو ہیں نیکی بدی کے کاموں کے اندر تعاون کی بات کو بالکل بھول چکے ہیں۔ برائی کے کام میں بھی تعاون کریں اگر یار کی بات ہے، اور نیکی کے کام کے اندر بھی رکاوٹیں کھڑی کریں گے اگر مخالف کی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مسجد بننی ہے تعاون کریں، اگر جوا خانہ بننا ہے تعاون نہ کریں، اگر مدرسہ بننا ہے تعاون کریں، اگر شراب خانہ بننا ہے تعاون نہ کریں، اگر جوئے کا اڈا بننا ہے تعاون نہ کریں، اگر قہبہ خانہ بننا ہے تعاون نہ کریں۔
تعلیمی ادارہ بننا ہے، ہسپتال بننا ہے، تعاون کریں۔ حضرات گرامی قدر، جو لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، وہ پوری گہرائی سے اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں نیکی کے کام میں تعاون کرنا ہے، برائی کے کام میں ہم معاون نہیں بن سکتے۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں گا۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے جو لوگوں سے سفر کے لیے پیسے وصول کرتا ہے۔ اگر ایک بندہ اسے کہتا ہے مجھے فلاں علاقے میں اپنے بھائی کے پاس ڈراپ کر دو، میرے دوست کے پاس ڈراپ کر دو، مسجد میں ڈراپ کر دو، بازار میں ڈراپ کر دو، ٹیکسی ڈرائیور کی آمدن جو ہے حلال ہے۔ لیکن اگر وہ یہ بات کہتا ہے مجھے جوا ہاننے کے اندر ڈراپ کر دو، مجھے شراب کی بھٹی کے اوپر ڈراپ کر دو، اب ٹیکسی ڈرائیور جو ہے پیسے اگر وصول کر رہا ہے مزدوری کے، لیکن معاونت گناہ کے اندر کرنے کی وجہ سے اس کی آمدن جو ہے وہ حرام ہے۔ حضرات گرامی قدر، یورپ کے اندر کئی ٹیکسی ڈرائیور ہوتے ہیں، ان کو جناب والا مسافر نائٹ کلبوں کے اوپر جانے کا کرایہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار ہمارا کیا مسئلہ ہے، ہم تو جناب نائٹ کلب کے اوپر چھوڑنے کے پیسے وصول کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ کوئی بات نہیں، کاروبار ہو، دیہڑی ہو، ہر کام کے اندر اس بات کو مدد رکھیے کہ آپ نے نیکی اور بھلائی کے کام میں تعاون کرنا ہے، آپ نے برائی اور نافرمانی کے کاموں میں کسی قسم کا کوئی بھی تعاون نہیں کرنا۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے مکمل ہونے کی بات کو بڑی ہی وضاحت سے بیان فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ آیت اتری 1400 برس قبل اتری، 1400 برس قبل حضرت رسول اللہ کے ہین حیات ہی دین مکمل ہو گیا تھا۔ حضرت رسول اللہ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اب کسی کی بات دین کے اندر اضافے کا سبب نہیں بن سکتی۔ حضرات گرامی قدر، علماء کے اجتہادات ہوں یا علماء کی آراء ہوں، اجتہادی معاملات کے اندر وہ رہنمائی کے لیے کردار ادا کر سکتی ہیں، لیکن اجتہادات کو بھی شریعت کے برابر حیثیت حاصل نہیں۔ میرے اجتہاد سے کوئی دوسرا عالم اختلاف کر سکتا ہے، کسی دوسرے عالم کے اجتہاد سے میں اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن جہاں اللہ کی بات ہوگی، جہاں رسول اللہ کی بات ہوگی، اس سے اختلاف کی کوئی بھی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اجتہاد کہاں ہوتا ہے؟ اجتہاد وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ نصوص کے معاملات بظاہر مکمل ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے اطلاق کی بات ہوتی ہے، مسئلہ جدید ہوتا ہے، سابقہ اس کی نظیر شریعت کے اندر موجود نہیں ہوتی، لیکن سابقہ شریعت کی نصوص کو مدنظر رکھ کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نیا پیش آمدہ مسئلہ جس کے اوپر کوئی حتمی رائے کتاب و سنت کی موجود نہ ہو، اس معاملے کے اندر تو اجتہاد کی گنجائش موجود ہے، لیکن پردے داری کے معاملے کو اللہ نے طے کر دیا، سود کی حرمت کو اللہ نے طے کر دیا، شراب کی حرمت کو اللہ نے طے کر دیا، داڑھی کی مقدار کو حضرت رسول اللہ نے طے فرما دیا کہ داڑھیوں کو چھوڑ دو۔ حضرات گرامی قدر، آلات موسیقی کو حضرت رسول اللہ نے حرام قرار دے دیا، پردے داری کو اللہ رسول نے واجب کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، اب کوئی بندہ اگر اٹھتا ہے، کوئی جاہل قسم کا بندہ اٹھتا ہے، کہتا ہے اسلام میں اب اجتہاد کی ضرورت ہے، وہ بے وقوف آدمی، دین مکمل ہو چکا ہے، تجھے کس نے یہ پٹی پڑھائی ہے کہ اب اسلام کے اندر اجتہاد ہونا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، اسلام میں اجتہادات کے معاملات کے اندر بھی اس بات کو مدد رکھنے کی ضرورت ہے۔ دین مکمل ہے، قرآن مکمل ہے، حضرت رسول اللہ کا فرمان مکمل ہے، لیکن نئے معاملات کے اندر اجتہاد ہوگا، اور اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے، درست بھی ہو سکتا ہے۔ اگر نیت نیک ہوگی، درست اجتہاد ہوگا، دو نیکیاں ملیں گی۔ اگر نیت نیک ہوگی، اجتہاد میں غلطی ہوگی، تو ایسی صورت کے اندر ایک نیکی ملے گی۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں، دین 1400 سال پہلے مکمل ہو گیا، اب دین کے اندر کسی اضافے کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ جہاں تک تعلق ہے سابقہ دیان کی بات کا، مسیحیت کا، یہودیت کا، اسی طرح ہندو مذہب کا، اسی طرح پارسی مجوسی مذہب کا، حضرات گرامی قدر، ان سے وابستہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ حقوق جو ہیں ان کے جو بنتے ہیں، اسلام ان کو ڈلیور کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن حقوق کی آڑ کے اندر اسلام کے پر شبہون مارا جائے اور ایک نئے مذہب کو تشکیل کرنے کی بات کی جائے، اور یہ بات کی جائے کہ مرزائیت بھی دین اسلام ہے، بہائیت بھی دین اسلام ہے، بابیت بھی دین اسلام ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم اس بات کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے۔ ہم خان صاحب کو بھی اس بات کی وارننگ دینا چاہتے ہیں، خان صاحب آپ اپنی اوقات میں رہیے، اپنی ڈومین میں رہیے، اپنی حدود میں رہیے۔ آپ ملک کے نظم و نسق چلانے کے معاملے میں بااختیار ہیں، آپ قومی اسمبلی کی نگرانی کرنے کے معاملے میں بااختیار ہیں، آپ فوجوں کی کمانڈ کرنے کے معاملے میں بااختیار ہیں، آپ دیگر معاملات میں بااختیار ہیں، لیکن شریعت کے معاملات میں آپ کو دخل دینے کا کوئی بھی حق حاصل نہیں۔
آپ آج قادیانیوں کو اقلیتی ممبر مان کے سوسائٹی کا ان کو حقوق دینے کی بات کر رہے ہیں، اور ربوہ ٹائمز والے سرخی لگا رہے ہیں کہ احمدی مسلمانوں کو جناب والا منارٹی کے رائٹس ملنے جا رہے ہیں۔ احمدی مسلمان اپنے آپ کو قادیانی اپنے آپ کو آج بھی کافر ماننے کی بجائے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہیں۔ حضرت رسول اللہ کی مسند مبارک کے اوپر، حضرت رسول اللہ کے منبر مبارک کے اوپر اور حضرت رسول اللہ کے مصلی مبارک کے اوپر آپ کی موجودگی کے اندر غلام محمد قادیانی کو بٹھانے کی ناپاک سازشیں کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، زندیقیت کسی مذہب کا نام نہیں، ارتداد کسی مذہب کا نام نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، قادیانی اپنے آپ کو کافر نہیں مانتے، اور آپ ان کے حقوق کے بارے میں پہلے سے زیادہ کانشیس ہو چکے ہیں، پہلے سے زیادہ آپ کو تکلیف ہے۔ پتہ نہیں آپ کے کان میں پھونکے مارنے والا کون ہے، پتہ نہیں آپ کو غلط مشورے دینے والا کون ہے۔ الحمدللہ ہم ناتما ہونے کے باوجود، ہم کمزور ہونے کے باوجود، ہم بے بس اور بے کس ہونے کے باوجود آپ کو اس بات کی تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی ڈومین میں رہیے، اپنی حدود میں رہیے۔ جو آپ کو مینڈیٹ ملا ہے اسی مینڈیٹ کے اندر رہ کر اپنے اقتدار کو ایکسرسائز کیجئے۔ حضرات گرامی قدر، ہم ان کو اس بات کا قطعی طور پر اختیار نہیں دے سکتے کہ حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت کے اوپر شبہون مارا جائے، آپ کی ختم نبوت کے اوپر چھاپا مارا جائے، آپ کی منبر مبارک کی توہین کی جائے، آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے کسی کو آپ کا ہم پلہ بنایا جائے۔ حضرات گرامی قدر، امت مسلمہ کبھی بھی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی۔ چنانچہ خان صاحب جو ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری حساسیت کو سمجھ چکے ہیں، رفتہ رفتہ یو ٹرن لے رہے ہیں، نور الحق قادری صاحب کے بیان آ رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح جو ہیں انہی کے کئی ممبران جو ہیں وہ بھی اس قسم کے بیان دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، ویسے نہیں ہوگا۔ اگر نہیں ہوگا تو پہلے فضول گفتگو کرنے کی ضرورت کیا تھی، پہلے فضول افواہیں اڑانے کی ضرورت کیا تھی؟ انشاءاللہ ابھی ہم زندہ ہیں، اور میں اکیلا زندہ نہیں، ختم نبوت کے لاکھوں جیالے زندہ ہیں، لاکھوں پروانے زندہ ہیں، اور انشاءاللہ ہم شمع رسالت کے اوپر قربان ہو جائیں گے، حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت کے اوپر قربان ہو جائیں گے، اور چوکھٹے ختم نبوت کے لیے خون کے اندر غسل کرنا گوارا کر لیں گے، لیکن حضرت رسول اللہ کی ناموس کے اوپر اور آپ کی ختم نبوت کے اوپر کسی قسم کی جو ہے چھاپا مار کاروائی کو برداشت نہیں کریں گے۔ نہ جانے کون اٹھتا ہے، کوئی کسی حکمران کو غلط مشورے دے رہا ہے، کوئی کسی حکمران کو غلط مشورے دے رہا ہے، اور میں نے دیکھا ہے اللہ تبارک و تعالی خود ناموس رسالت کا محافظ ہے، اللہ خود ختم نبوت کا محافظ ہے۔ جب بھی کبھی ختم نبوت کے اوپر چھاپا مارنے کی کوشش کی گئی، جب بھی کبھی نقب لگانے کی کوشش کی گئی، حضرات گرامی قدر قادیانیوں کو منہ کی کھانی پڑی، ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، ناکام ہوئے، نامراد ہوئے۔ ختم نبوت کا آفتاب حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کی شکل کے اندر جگمگا رہا ہے۔ حضرت رسول اللہ ہمارے قائد ہیں، ہمارے راہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے دل کی دھڑکن ہیں، ہماری نظر کا نور ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ حضرت رسول اللہ کی ناموس اور ختم نبوت کے اوپر میری بیوی بھی قربان ہے، حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت اور آپ کی ناموس کے اوپر میرے بچے بھی قربان ہیں، حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت اور آپ کی ناموس کے اوپر میرے بیٹے بھی قربان ہیں، اور حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت اور آپ کی ناموس کے اوپر میری ذات بھی قربان ہے۔ اور میری ذات کیا ہے؟ اللہ اگر مجھے 1000 جنم دے، 1000 جنموں میں سے ہر جنم جو ہے حضرت رسول اللہ کی ناموس اور آپ کی ختم نبوت کے اوپر قربان ہے۔ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ چوکٹے ختم نبوت کا بھرپور طریقے سے دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جہاں پر بہت سی طیب چیزوں کو حلال کیا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے معاشرتی دامن کو مزید ایکسٹینڈ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم۔ آج دن طیب کھانے تمہارے لیے حلال ہیں، تمہارا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے، اور اہل کتاب کا وہ کھانا جو اپنی اصلی حیثیت میں حلال ہو وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب جو ہیں اگر
ذبیحہ کر کے کھاتے ہیں، جس طرح یہودی ذبیحہ کر کے کھاتے ہیں، ان کے دسترخوان سے حلال جانور کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ اگر ان کے دسترخوان کے اوپر پکی ہوئی چیز اپنی حیثیت میں حلال ہو تو تمہارے لیے حلال ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں جو عیسائی اور یہودی ہوں اور ابھی مسلمان نہ ہوئی ہوں لیکن ان کے کردار کے اندر سکم نہ ہو، وہ زانیہ نہ ہو، وہ بد کردارہ نہ ہو، وہ فاحشہ نہ ہو، اس کے ساتھ شادی کرنا حلال ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایکسٹینڈ پتہ کیوں کیا؟ وہ عورت جو بد کردارہ نہیں ہوگی، وہ عورت جو فاحشہ نہیں ہوگی، وہ عورت جو پاک دامن ہوگی، یہودیت اور عیسائیت پہ کاربند ہوگی، اس کی فطرت سلیمہ اس کو اس بات کے اوپر مجبور کرے گی وہ راہ حق کی متلاشی بن جائے، وہ راہ حق کو تلاش کرنے والی بن جائے۔ ابامل مومن و مسلمان کے ساتھ رفاقت کو اختیار کرنے کی وجہ سے کبھی امکانات پیدا ہو جائیں گے وہ کافر عورت انشاءاللہ مسلمان ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن آج کل لوگ جس طرح کی انگریز عورتوں سے شادی کرتے ہیں، یار وہ کلب ڈانسر کے ساتھ شادی کر لی ہے، یار وہ رقاصہ کے ساتھ شادی کر لی ہے، یہ شادیاں ناجائز ہیں۔ اس بات کے پر انتہائی جو ہے بھرپور طریقے سے فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اہل کتاب کی اس عورت سے شادی کرنی ہے جو پاک دامن ہو، جو زانیہ ہو، جو بد کردارہ ہو، اس کے ساتھ شادی کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اہل کتاب کی عورتوں کے علاوہ آپ دیگر مشرکہ عورتوں کے ساتھ، ہندو عورتوں کے ساتھ، بدھ مذہب کی عورتوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، لیکن جہاں تک تعلق ہے مومنہ عورت کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے نیکوکار عورت کی بات کا، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ مومنہ عورت جو ہے وہ ہر اعتبار سے مشرکہ عورت سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے مشرکہ عورت خوبصورت زیادہ بھی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے اندر بظاہر کئی حسن والی باتیں، چام والی باتیں زیادہ بھی کیوں نہ ہوں، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، تمہارے لیے مومنہ عورت بہتر ہے مشرکہ عورت کے مقابلے میں، چاہے تمہیں مشرکہ عورت زیادہ بھی اپیل کرنے والی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ حضرات گرامی قدر، نکاح کے موقع کے پر مومن اور مسلمان عورت کو پریفر کرنا چاہیے، اور اگر خدشہ ہو کہ اس کافر عورت سے شادی کرنے کی وجہ سے، اس اہل کتاب کی عورت سے شادی کرنے کی وجہ سے میرا ایمان جو ہے میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، میرے ایمان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، اور اللہ نہ کرے میں ایمان کی نعمت و دولت سے محروم ہو جاؤں گا، پھر یہ شادی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو ایمان کے بعد کفر کرے گا اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور وہ آخرت کا گھاٹا اس کا مقدر بن جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کتاب کی عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ تو دعوت دینے والا ہو اور عورت جو ہے سلیم الطبع ہو، اور اگر تجھے شک ہو کہ تو اپنے ایمان کو گنوا بیٹھے گا تو پھر ایسا رسک لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں، پھر راستہ تیرا سیدھا ہونا چاہیے۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، تو ایسی صورت کے اندر پھر تجھے مومنہ اور مسلمان عورت ہی کے ساتھ شادی کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، عورت سے 4 بنیادوں کے اوپر شادی کی جاتی ہے، اس کے حسب کی وجہ سے، حضرات گرامی قدر اس کے مال کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے۔ حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا کہ تو نے دین کے ساتھ کامیابی کو حاصل کرنا ہے، حسن مل جائے دین کے ساتھ پلس پوائنٹ ہے، مال مل جائے دین کے ساتھ پلس پوائنٹ ہے، حسب اور نسب مل جائے دین کے ساتھ پلس پوائنٹ ہے، لیکن حسب حالی ملے، نسب حالی ملے، مال حالی ملے، جمال حالی ملے، دین سے محرومی ہو تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے کہ تیری چوائس جو ہے اس کے اوپر دوبارہ تجھے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے الفاظ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ مریم کو اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اگر جو ہے ان کے پر وفات کو یا ان کی روحوں کو قبض کرنے کا فیصلہ کر لے تو کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے کے راستے میں حائل ہو سکے؟ گویا کہ اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ عیسیٰ میرا بندہ ہے، میرا رسول ہے، میرا تابعدار ہے۔ تم ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو بڑھانے چڑھانے کی بات کرتے ہو، اور اگلے پوائنٹ کو پہلے بیان کر دیتا ہوں۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حجت کے لیے سیدنا مسیح ابن مریم کو بلائیں گے اور یہ بات کہیں گے، انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ کہ آپ نے لوگوں کو یہ بات کہی تھی مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کے معبود بنا لیا جائے۔ اللہ اکبر،
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیسا جواب دیں گے؟ سونے لالو یاقوت کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے سیدنا مسیح ابن مریم کا جواب۔ سیدنا عیسیٰ کہیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ تیری ذات پاک ہے اس بات سے کہ تیرے ساتھ شراکت کی جائے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات بلا کیسے کر سکتا ہوں جس کو کہنے کا مجھے کوئی بھی حق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اگر میں نے ایسی بات کہی ہو، تجھے اچھی طرح پتا ہے اللہ تعالیٰ تو میرے نفس کی بات کو جانتا ہے، لیکن تیرے پاس کیا ہے مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر سیدنا عیسیٰ کی دعوت کیا تھی؟ سیدنا عیسیٰ کا پیغام کیا تھا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو مخاطب ہو کر اس امر عظیم کا اعلان فرما دیا، اس امر جلیل کا اعلان فرما دیا، اس امر حقیقی کا اعلان فرما دیا، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار، جس نے اللہ کی ذات کا شرک کیا اللہ نے اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیا اور جنت کے باغات کو اس کے اوپر حرام کر دیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام رب کے رسول تھے، ان کی ماں سچی عورت تھی، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یوفکون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میں آیات کو کیسے کھول کھول کے بیان کرتا ہوں، لیکن عیسیٰ کو معبود سمجھنے والے پھر بھی جھوٹ بولنے سے بات نہیں آتے۔ اگر عیسیٰ رب ہوتا بھوک نہ لگتی، اگر عیسیٰ کو بھوک لگی تو اس کا مطلب یہ ہے وہ عبد الرب تو تھے لیکن رب نہیں تھے۔ حضرات گرامی قدر سیدنا عیسیٰ کو اللہ نے بن باپ کے پیدا فرما دیا، عیسائی اس حوالے سے مغالطے کا شکار ہوئے، اللہ نے مغالطے کو رفع فرما دیا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک سیدنا آدم کی مانند ہے، جو پروردگار عالم آدم کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کر سکتا ہے کہ عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی کو کسی بھی انداز کے اندر پیدا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی بے وفائی کا بھی ذکر کیا کہ جب جہاد کی بات آتی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے رفقا بجائے اس کے جہاد کے معاملات میں آپ کا ساتھ دیتے، یہ بات کہتے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب جا کے مقابلہ کیجئے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے، جب فتح ہو جائے گی ہم بھی شامل ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر اس کے مقابلے میں صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کا عالم کیا ہے؟ حضرت رسول اللہ پہ جانیں چھڑکنے والے، آپ کے دفاع کے لیے اپنے سینوں کو پیش کرنے والے۔ اور کبھی کبھار مجھے حضرت علامہ شہید کی وہ بات یاد آ جاتی ہے جو آپ نے صحابہ کے دفاع میں اور حضرت رسول اللہ کے دفاع میں کئی مرتبہ بات کرتے کرتے آپ رکت کے اندر ڈوب جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے سیدنا طلحہ کے واقعے کو بیان کیا کہ غزوہ احد میں سیدنا طلحہ نے حضرت رسول اللہ کے دفاع کے لیے اپنے دست مبارک کو، اپنے بازو مبارک کو حضور علیہ السلام کے سامنے فرما دیا، تیر لگتے رہے، لیکن طلحہ کو پتا تھا کہ میرے بازو جو ہیں اس کی دفاع کے لیے اس وقت میں نے تانے ہوئے ہیں، جس کا دفاع کرنا کائنات کی سب سے قیمتی چیز کا دفاع کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر پھر حضرت شہید جذب کے ساتھ فرماتے تھے ہم اپنے سینوں کو اسی طرح حضرت رسول اللہ کی ناموس کے دفاع کے لیے تانیں گے جس طرح طلحہ نے میدان احد کے اندر اپنے بازو مبارک کو حضرت رسول اللہ کے دفاع کے لیے تانا تھا۔ حضرات گرامی قدر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رسول اللہ کے پر اپنی جانوں کو نشاور کرنے والے، آپ کی عزت، آپ کی ناموس اور آپ کے وجود اقدس کے دفاع کے لیے تن من دھن کی قربانیاں دینے والے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رسول اللہ کے وجود سے نکلنے والے، آپ کے وجود سے دوران وضو گرنے والے پانی کے قطروں کو اپنے وجود اطہر اپنے وجودوں کے پر مل لینے والے حضرات گرامی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین حضرت رسول اللہ کی محبت میں تڑپ جانے والے، آپ کے دفاع کے اندر بے تاب رہنے والے، آپ کی عقیدت کے اندر تڑپ جانے والے حضرات گرامی قدر آپ کی ناموس کے پر حملہ کرنے والوں کی گردنیں کاٹنے کا جذبہ رکھنے والے، آپ کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو جو تھی قربانیوں کی راستوں کے پر چلانے والے حضرات گرامی قدر، اور اس کے مد مقابل اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے ساتھ کیسا معاملہ فرماتا تھا؟ عبداللہ ابن عتیق نے ابو رافع یہودی کو قتل کیا، واپس آتے ہوئے قلعے سے جس وقت چھلانگ لگائی، اندازے کی غلطی کی وجہ پنڈلی مبارک کی ہڈی ٹوٹ گئی، حضرت رسول اللہ کے پاس تشریف لائے، حضرت رسول اللہ نے پنڈلی مبارک کے پر اپنے دست مبارک کو پھیرا،
اس وقت عبداللہ ابن عتیق نے اس بات کو محسوس کیا گویا کہ ہڈی کے اوپر ضرب کبھی لگی ہی نہیں تھی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس قسم کی زندگیوں کو گزارا، وہ زندگیاں آج ہمارے لیے حجت ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ہمیں بھی انہی راہوں کے اوپر چل کے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان جو اختلاف ہوا وہ قربانی کی قبولیت کے مسئلے پہ ہوا تھا۔ ایک بھائی کی قربانی قبول ہو گئی، اس وقت قربانی کی قبولیت کو اللہ وعدے فرما دیتے تھے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالے ہوئے ہیں۔ اگر ہماری قربانیاں، ہمارے اعمال لوگوں کے سامنے آ جائیں تو میرا خیال ہے ہمارے اعمال میں جتنی کھوٹ ہے، جتنی ناپختگی ہے، جتنا دکھلاوا ہے، شاید ہی کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے والا ہو۔ لیکن حضرات گرامی اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، توبہ کی گنجائش رکھی ہوئی ہے، پلٹنے کی گنجائش رکھی ہوئی ہے، ایک شرم اور ایک وقار جو ہے اس کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن امم سابقہ کے اوپر طریقہ کار یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی، قربانی کو کھا کے چلی جاتی تھی، سمجھ آ جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ ایک بھائی کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ جس کی قربانی قبول ہوئی وہ کہنے لگا مجھے قتل کروں گا، جس کی قربانی قبول نہ ہوئی، قربانی جس کی قبول ہوئی اس کو کہنے لگا تو قتل کروں گا۔ کہنے لگا تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا؟ اپنے تقوی پیدا کر، اللہ تقوی والوں کی قربانیوں قبول کرتا ہے۔ لیکن وہ حسد کے اوپر تلا رہا، اس نے اپنے بھائی کو شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد ذہن میں یہ خیال آیا یہ مجھ سے کیا خطا ہوئی۔ حضرات گرامی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی کی میت کی تدفین کے لیے کوے کو بھیجا، جس نے زمین کو کھودا اور دوسرے کوے کو دفن کر دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی اپنے بھائی کی تدفین کا طریقہ کار کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو قابیل کی یہ غلطی اتنی ناپسند آئی، آئندہ کے بعد جو بھی قتل کرے گا جہاں پہ اس کا قاتل کو اس کے قتل کا گناہ ملے گا وہاں پر قابیل کے نامہ یا مال کے اندر بھی اس گناہ کو ڈالا جائے گا۔ جو شخص کسی بدی کا مجد ہوتا ہے، حضرات گرامی قدر، ہر بدی کرنے والا جو اس کی اتباع کرتا ہے اس کو بھی اس بدی کا پورا جو ہے غضب حاصل ہوگا، اور حضرات گرامی کا جو نیکی کا اجرا کرتا ہے، نیکی کو جاری کرتا ہے، جب تک لوگ اس کو فالو کرتے رہیں گے اس کو بھی نیکی کا اجر ملے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ لامتناہی سلسلہ اجر و ثواب کا انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، اگر میں نے کسی بندے کو اس بات کی تلقین کی نماز باجماعت کو ادا کرو، اس نے نماز باجماعت کو ادا کیا، 27 نمازوں کا ثواب جہاں پہ اس کو ملے گا انشاءاللہ مجھے بھی ملے گا۔ حضرات گرامی قدر، وہ بندہ مسجد نبوی میں پہنچا، 27,000 نمازوں کا ثواب جہاں پہ اس کو ملے گا وہاں پر انشاءاللہ امید ہے اللہ مجھے بھی دے گا۔ وہ حرم پاک میں داخل ہوا، نماز کو ادا کیا، 27 لاکھ نماز کا ثواب جہاں پہ اس نے حاصل کیا، وہاں پر نیکی کی دعوت دینے والے کو بھی 27 لاکھ کا حسنات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ امت کے اندر جتنے لوگ بھی نیکیاں کرتے ہیں، جہاں پر نیکی کرنے کا اجر ان کو ملتا ہے وہاں پر نیکی کے سب سے بڑے داعی اور مبلغ حضرت رسول اللہ کے میزان حسنات کے اندر بھی اس اجر کو شامل کر لیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کسی کو بلا جواز قتل کرنا یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ من اجلی ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ایک کو نہیں مارا بلکہ پوری انسانیت کو مارا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک کو زندہ کیا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلے کو اختیار کرنے کا بھی حکم دیا۔ وسیلے کی بحث بڑی ہی مارکۃ الآراء بحث ہے جو کئی مرتبہ سوسائٹی میں جاری ہوتی ہے۔ وسیلے کا اصل مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اس کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کے پر اکثر لوگ جو ہیں کئی مرتبہ بھٹک جاتے ہیں۔ وسیلے کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید کسی کی ذات کے صدقے، شاید فلاں کے صدقے، فلاں کے صدقے اللہ تک پہنچنا چاہیے۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ وسیلے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قربت کو تلاش کرنے کے لیے دعا کی جاتی ہے تو کئی ایسے عناصر استعمال کیے جاتے ہیں جس سے دعا کی قبولیت کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ وسیلے کا پہلا طریقہ کار یہ ہے، اللہ کے بڑے بڑے خوبصورت نام ہیں، اللہ کو ان ناموں کا واسطہ دیا جائے، اللہ کی قدرتوں کا، اللہ کی صفات کا واسطہ دیا جائے۔ اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، میرے پہ رحم فرما دے۔ اللہ تو جبار ہے، اللہ
دشمنوں کے اوپر غلبہ پانے میں میری مدد فرما۔ اللہ تو منتقم ہے، اللہ میں مجبور ہوں، اللہ تو میرے دشمنوں سے انتقام لینے میں میری مدد فرما۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ ہے، میری مدد فرما۔ اللہ میں تیری رحمت سے استغاثہ کرتا ہوں، اللہ میرے ساتھ اپنی مدد کو شامل حال فرما۔ ایک وسیلے کی ایک طریقہ یہ اللہ کی رحمت کا، اس کی صفات کا اس کو واسطہ دیا جائے، اس کے ناموں کا اس کا واسطہ دیا جائے۔ حضرات گرامی کا دوسری بات یہ ہے، میرا اور اللہ کا ایک معاملہ ہے، پیدائش سے لے کر آج کے دن تک میں نے اللہ تعالیٰ کی اگر کچھ تابعداری کی نیک نیتی کے ساتھ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آگے کہوں اللہ آج میں پھنس گیا، کل تجھے یاد ہے میں بڑا ہی گناہ گار ہوں، بڑا ہی خطا کار ہوں، لیکن فلاں موقع پہ اللہ تعالیٰ میں نے تیری تابعداری کی تھی، اللہ تعالیٰ کا تجھے وہ میرا عمل پسند تھا، آج مجھے اس مصیبت سے باہر نکال دے۔ حضرات گرامی قدر، غار کے اندر سیلابی بارش کے اندر 3 مسافر پھنس جاتے ہیں، اس موقع کے پر تینوں مسافر اپنے اپنے نیک عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس غار کے پتھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کی وجہ سے ہٹا دیتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے، ایک بندہ ہے جو شب زندہ دار ہے، تہجد گزار ہے، اس کو زندہ ہے، اس کے پاس جا کے اس کو کہنا یار بھائی میرے لیے دعا کر دو، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو میرے حق میں قبول و منظور فرما لے۔ حضرات گرامی قدر، یہ وسیلے کا چیپٹر پورا کا پورا مکمل ہو گیا، نہ کسی کا صدقہ دینے کی ضرورت ہے، نہ کسی کا واسطہ دینے کی ضرورت ہے، نہ ہی دنیا سے چلے جانے والے لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب تک دنیا کے اندر موجود تھے، ہماری باتوں کو سن رہے تھے، اب ہمارے ان کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک پردہ ہے، اب ہماری پکاریں، ہماری باتیں ان تک نہیں جا سکتی۔ اللہ حی و قیوم ہیں، ہر آن سننے والے ہیں، ہر لحظہ سننے والے ہیں، ہر مقام پہ سننے والے ہیں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات کا، اسی کی صفات کا، اسی کے ناموں کا استغاثہ دے کر اس سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ۔ اللہ نے توریت کو نازل کیا جس میں نورانیت بھی تھی، ہدایت بھی تھی۔ اس توریت کے ذریعے علماء بنی اسرائیل بھی اور انبیاء بنی اسرائیل بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے رہے، لیکن ان کی حفاظت بھی علماء کے ذمے تھی۔ جس کی حفاظت علماء کے ذمے تھی، ان کے متون بھی بدل گئے، عبارتیں بھی بدل گئیں، لیکن جب کلام اللہ کی باری آئی، اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک میں نے ذکر کو نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، حفاظت کے 2 طریقے، ایک کتابت ہے اور عام طریقہ یہی تھا، لیکن قرآن مجید کے لیے دوسرا طریقہ بھی اللہ نے جو تھا اس کو منظم فرما دیا، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی نشانیوں کو اہل علم کے سینوں کے اندر تحریر فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، 1400 برس گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی ہر مسجد کے اندر، ہر مدرسے کے اندر درجنوں حافظ موجود ہیں۔ الحمد کی الف لام سے لے کر الناس کی الف سین تک جہاں سے ان کو پڑھانا چاہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ان کا حفظ اس بات کی دلیل ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ زندہ رہنے والی کتاب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندوں کے سینوں کے اندر محفوظ و مامون فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے حبیب جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا آپ لوگوں کو کھل کے بیان فرما دیجئے۔ حضرات گرامی قدر، حضور کے اوپر جو کچھ بھی اترا آپ نے کھل کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب اگر کوئی بندہ حضرت رسول اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھے، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، کہ آپ نے دین کا کچھ حصہ چھپا لیا، کچھ حصہ لوگوں تک منتقل نہیں کیا، جیسے ہمارے بعض صوفی دوست کہتے ہیں ہم نے علم کو حاصل کیا، کتابوں سے حاصل نہیں کیا، خانقاہوں سے حاصل کیا، ہم نے علم کو حاصل کیا، کتاب و سنت سے حاصل نہیں کیا، سینوں سے حاصل کیا، ہم نے علم کو حاصل کیا، کتاب و سنت کے اور آثار سے حاصل نہیں کیا، بلکہ فلاں مرشد سے حاصل کیا، فلاں مخدوم سے حاصل کیا۔ حضرات گرامی قدر، ہم پورے ادب کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ ان کی اس بات کو قبول کرنے کے پر اس لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت رسول اللہ نے کسی ایک آیت کو نہیں چھپایا، کسی ایک لفظ کو نہیں چھپایا، کسی ایک حرف کو نہیں چھپایا، آپ نے ہدایت کے راستوں کو کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، دین اٹل ہے، قطعی ہے، واضح ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی چین سے اس کی تمام روشن کرنیں آج ہم تک پہنچ چکی ہیں۔ ہم کسی بھی ایسے طریقے کو سنت نبی شریف کے مقابلے میں حجت و دلیل نہیں مان سکتے جس کی دلیل کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہاں ہمیں کچھ بھی سمجھ
समझते रहो, लेकिन दलील अगर है या किताबुल्लाह है या सुन्नत नबी शरीफ है, इसलिए कि हजरत रसूलुल्लाह ने पूरे के पूरे दीन को हम तक पहुंचा दिया है। हजरत गिरामी कदर इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने इस बात को भी बयान फरमा दिया कि अहले किताब के वो लोग जो उलमा होते हैं, जो वही की हकीकत को समझते हैं, जब उनके सामने कलामुल्लाह की आयात को पढ़ा जाता है तो मारफत हक की वजह से, हक की पहचान जाने की वजह से उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। हजरत गिरामी का नजाशी हबशा का बादशाह था, लेकिन जब जाफर तैयार ने सूरह मरियम की आयात को तिलावत किया कि सैयदा मरियम अपनी झोली मुबारक के अंदर सैयदना ईसा को लिए हुए जिस वक्त अपनी बस्ती वालों के पास आती हैं, बस्ती वाले कहते हैं या उख्त हारून मा काना अबू की इमरा सौम मा काना तुम्मु की बगिया, ए हारून की बहन न इमरान की बेटी, ना तेरा बाप बुरा आदमी था, ना तेरी माँ ने खयानत की थी, ये तूने क्या किया। सैयदा मरियम क्या कहती हैं, फ़अशारत इलई, अपनी उंगली का इशारा सैयदना ईसा की तरफ फरमा दिया। बस्ती के लोग कहते हैं कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया, हम उसके साथ कैसे कलाम करें जो भी छोटा सा बच्चा है। अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना ईसा को कुव्वत गोयाई से सरफराज फरमा दिया। सैयदना ईसा गोया हुए, इन्नी अब्दुल्लाही आतानी अल किताब वजअलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब भी दी है, नबूवत भी दी है। सैयदना ईसा ने गोया के इस बात को वादे फरमा दिया, मेरी माँ की तहारत के बारे में शक करने वालों, मेरी माँ के तस्किये के बारे में शक करने वालों, मेरी वल्दियत के बारे में इबहाम का शिकार होने वालों, मैं अल्लाह तबारक व तआला का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब भी दी है, मुझे नबूवत भी दी है। हजरात गिरामी कदर मैं आपके सामने इस बात को रख देना चाहता हूँ, जावेद गामदी साहब और उनकी कबील के बहुत से लोग जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की दमिश्क की जामे मस्जिद के मीनार के ऊपर नजूल के बारे में तरह तरह की तावीलें करते हैं, इस बात को रद्द करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहां पर यह बात आती है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बिन बाप के पैदा किया, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जो थे बचपने ही के अंदर कलाम करते थे, हजरात गिरामी कदर उस वक्त इस बात को तस्लीम कर लेते हैं। अगर कुरान मजीद की आयात बैयिनात को आप इसलिए तस्लीम कर लेते हैं कि अकल की कसवट्टी के ऊपर ये पूरी उतरे या ना पूरी उतरे, ईमान का तकादा ये है कि इन बातों को माना जाए, तो फिर हम ये बात कहने में हक बजानब हैं जिस परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ऐसे हकाइक को बयान किया, उसी के रसूल ने इस बात को बयान किया। अगर सैयदना ईसा बिन बाप के पैदा हो सकते हैं, अगर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम झोली मुबारक के अंदर सैयदा मरियम की कलाम कर सकते हैं, तो हमारा अकीदा यह है अल्लाह ने उनको जिंदा आसमानों की तरफ उठा लिया और कुर्ब क़यामत में अल्लाह उनको दमिश्क की जामे मस्जिद के मीनार पे उतारेगा। सैयदना ईसा रूहुल्लाह जो हैं ऐसे आलम में आएंगे, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन के आएंगे और आप ही की शरीयत को आगे बढ़ाएंगे। मिर्जाई कहते हैं कि तुम मिर्जे को नबी मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम के बाद ईसा की नबूवत को तो मान लेते हो। हम खुल के ये बात कहना चाहते हैं, मिर्जे ने दावा नबूवत किया हजरत रसूलुल्लाह के बाद किया है, जबकि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत हजूर अक़दस से पहले मिली है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान रिसालत माब से इस अमर का ऐलान फरमा दिया, इन्नी अब्दुल्लाही आतानी अल किताब वजअलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे किताब भी दी है, नबूवत भी दी है। और जा सैयदना ईसा तो तब नबी बने जब हजरत रसूलुल्लाह के ऊपर भी वही का नज़ूल नहीं हुआ था, लेकिन तुमने मिर्जे को उस वक्त नबी माना जब हजूर की शरीयत मुकम्मल हो चुकी थी, जब कुरान का नज़ूल मुकम्मल हो चुका था, जब अहादीस मुबारका का बयान मुकम्मल हो चुका था। जाओ, हम इस बात का ऐलान कर देना चाहते हैं, हजरत आदम सफीउल्लाह से लेकर हजरत रसूलुल्लाह तक हर रसूल को मानते हैं, हर नबी को मानते हैं, हर साहिब इल्हाम को मानते हैं, हर नातिके वही को मानते हैं, लेकिन हजूर के बाद किसी झूठे को नहीं मानते, मुसैलमा कज़्ज़ाब को नहीं मानते, असवद अंसी को नहीं मानते, सज्जाह को नहीं मानते, राशिदुल हलीफा को नहीं मानते, अलीजा मोहम्मद को नहीं मानते, हुसैन अली माज़न दानी को नहीं मानते, अली मोहम्मद बाप को नहीं मानते, यूसुफ कज़्ज़ाब को नहीं मानते, अहमद ईसा को नहीं मानते, गुलाम अहमद कादियानी को नहीं मानते। मानते हैं कि हजरत रसूलुल्लाह अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं हो सकता। और हजरात गिरामी कदर इस सूरत का आखिरी अहम नुक्ता जिसे बयान करके अपनी बात को खत्म करूंगा, अल्लाह ने इसके अंदर 4 बुराइयों से रोकने की दावत दी है, रुकने की दावत दी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान, ऐ ईमान वालो, शराब, जुए,
اسی طرح بتگری، اسی طرح پانسا، یہ بدترین شیطانی کام ہیں، ان سے بچ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بعض لوگ لوگوں کو وسوسہ دیتے ہیں شراب جو ہے وہ حرام نہیں ہے، قرآن میں اس کی حرمت کا ذکر نہیں ہے، حدیث مبارکہ سے لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے قرآن کا حوالہ دیتے ہیں۔ ایک دن میں سپیریئر یونیورسٹی کے اندر موجود تھا، وہاں پہ ایک لڑکا کھڑا ہوا، اس نے کہا قرآن مجید نے شراب کو حرام نہیں کہا۔ میں کہا عمل شیطان حلال ہوتا ہے؟ میں کہا اللہ نے عمل شیطان کہا، عمل شیطان حلال ہوتا ہے؟ جب میں نے یہ بات کہی تو اس کے پر چپ کی مہر لگ گئی۔ حضرات گرامی قدر، کتاب و سنت مل کے شریعت مکمل ہوتی ہے۔ کتاب اللہ کی آیات کو جھٹلانے کے لیے کئی مرتبہ لوگ جو ہیں احادیث مبارکہ کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے شراب و جوا ویسے تو اللہ کے حکم سے حرام ہے، لیکن اللہ نے اس کی حرمت کی ایک بہت بڑی وجہ بھی یہ بتلا دی، انما الخمر والمیسر انما الخمر والمیسر انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے اور تمہیں ذکر الہی اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ حضرات گرامی کے اندر جہاں جوا ہوتا ہے وہاں پہ لڑائی ہوتی ہے، جہاں پہ شراب ہوتی ہے وہاں پہ لڑائی ہوتی ہے۔ شراب اور جوا کے اندر مبتلا لوگ جو ہوتے ہیں نمازوں سے دور ہوتے ہیں، ذکر الہی سے دور ہوتے ہیں۔ چھوٹے تھے جوئے پہ غور کر لیں، جو بکیے کرکٹ پہ جوا لگاتے ہیں، اس بال پہ جوا، اس شاٹ پہ جوا، اس بال پہ جوا، اس شاٹ پہ جوا، اس اوور پہ جوا، پورے میچ پہ جوا۔ حضرات گرامی قدر فجر کے بعد جناب ظہر کا وقت گزر گیا، عصر کا وقت گزر گیا، جواریہ دیکھ رہا ہے، بال کو دیکھ رہا ہے، شاٹ کو دیکھ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں اللہ کے ذکر کا، کوئی پتہ نہیں نماز کا، کوئی پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ رجوع کا۔ جوا جیتنے کے بعد بڑے فخر کے ساتھ جناب سینہ تان کے نکلا، اور جوا ہارنے کے بعد جیتنے والے کو گالیاں دیتے ہوئے نکلا۔ جیتنے والا جو تھا وہ بڑا خوش ہے وقتی طور پہ، کل 2-4 مہینے کے بعد پھر وہ رو رہا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے منظر دیکھے، لوگ جوئے کے اندر اپنا گھر ہار گئے، لوگ جوئے کے اندر اپنی گاڑی ہار گئے، لوگ جوئے کے اندر اپنی بیوی ہار گئے۔ لیکن حضرات گرامی قدر جواریے لوگ اس کبھی حرکت سے باز نہیں آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور شریعت اسلامیہ کی روشن تعلیمات کے پر پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہماری بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پر صبر کرنے والا بنا۔ اللہ ایندھن والی زندگی میں تکلیف سے اور آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ کرونا کی وبا کو امت مسلمہ سے دور فرما، عالم انسانیت سے دور فرما، اللہ پرامن انسانیت سے دور فرما۔ اے اللہ اس وبا کے شر سے اور اس کے اثرات منفی اثرات سے ہم سب کے خانوادوں کو، ہم سب کے گھرانوں کو محفوظ و مامون فرما۔ اللہ بہت سے لوگ اس کی آڑ لے کر دین پر، مدارس پر، مساجد پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف سازشیں کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ان کی شرارتوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔